خیبر پختونخوا میں تاریخ کا بدترین سیلاب، طوفانی بارش، کلاؤڈ برسٹ، لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی، 200 سے زائد جانیں چلی گئی، درجنوں افراد لاپتہ۔ امدادی سرگرمیوں میں مصروف کے پی حکومت کا ہیلی کاپٹر بھی کریش کر گیا۔ حادثے میں 2 پائلٹ سمیت 5 افراد شہید۔ MI-17 ہیلی کاپٹر امدادی سامان لے کر باجوڑ جا رہا تھا۔ چنگی بانڈا کے قریب موسمی خرابی کے باعث رابطہ منقطع ہوا، 5 لاشیں پشاور منتقل۔ صوبائی حکومت کا کل سوگ کا اعلان، پرچم سرنگو رہے گا۔ سیلاب سے بونیر، باجوڑ، تورغر، سوات، مانسہرہ، شانگلہ اور بٹگرام میں تباہی مچی۔ بونیر سب سے زیادہ متاثر، جہاں ایک ہی گاؤں کے 120 افراد سمیت 150 اموات رپورٹ ہو چکی۔ 2000 سے زائد افراد کو ریسکیو بھی کیا گیا۔ بپھرا پانی اسکول کے 8 بچوں اور اساتذہ کو بہا لے گیا۔ باجوڑ میں 21، مانسہرہ میں 20، سوات میں 13، شانگلہ میں 8، بٹگرام میں 10 اور لوئر دیر میں 5 افراد جاں بحق۔ صوبہ بھر میں فلیش فلڈ کے باعث لاپتہ افراد کی تلاش اور ریسکیو آپریشن جاری۔ کئی متاثرہ علاقوں کے زمینی راستے منقطع، امدادی ٹیمیں پیدل سفر کرنے پر مجبور۔ خیبر پختونخوا میں فلیش فلڈ کے باعث تباہی کی داستان رقم، گھر، سکول، رابطہ سڑکیں اور پل بہہ گئے، واٹر چینلز کا نام و نشان مٹ گیا۔ بپھرا پانی جہاں سے گزر رہا ہے تباہی مچاتا جا رہا ہے، گاڑیاں پتوں کی طرح پانی میں بہہ گئیں، خوفناک مناظر دل دہلانے لگے، لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر پناہ لی۔ فلیش فلڈ سے 55 گھر متاثر، 8 گھر مکمل تباہ۔ مانسہرہ کے علاقے بٹل میں کلاؤڈ برسٹ سے کئی گھر زیر آب۔ دریائے کنہار اور سرن میں بھی شدید طغیانی ہے۔ وادی کاغان میں دریائے کنہار میں شدید طغیانی، دریائے سوات اور پنجگوڑہ میں اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح تیزی سے بڑھنے لگی، شدید بارشوں کا سلسلہ 21 اگست تک جاری رہنے کا امکان۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیلاب سے جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کی کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈ سے ہونے والے نقصانات پر بریفنگ۔ شہباز شریف نے خیبر پختونخوا حکومت اور PDMA سے مکمل تعاون اور ریسکیو اور ریلیف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت کی۔ کہا خیمے، ادویات، اشیاء خورنوش اور دیگر امدادی سامان متاثرہ علاقوں میں فوری پہنچایا جائے، راستے بحال کرنے کے لیے مشینری کا انتظام کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور اور گورنر خیبر پختونخوا سے ٹیلی فونک رابطہ۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ شہباز شریف نے کہا دکھ کی اس گھڑی میں خیبر پختونخوا کے عوام کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا وزیر اعظم صورتحال کی مسلسل مانیٹرنگ کر رہے ہیں، جانیں بچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں فلیش فلڈ کے باعث تباہی کی داستان رقم، سوات، بونیر، باجوڑ، تورغر، دیراپر اور لوئر، مانسہرہ، شانگلہ اور بٹگرام متاثر، گھر، سکول، رابطہ سڑکیں اور پل بہہ گئے، واٹر چینلز کا نام و نشان مٹ گیا۔ بپھرا پانی جہاں سے گزر رہا ہے تباہی مچاتا جا رہا ہے، گاڑیاں پتوں کی طرح پانی میں بہہ گئیں، لوگ گھروں کی چھتوں پر پناہ لینے میں مجبور۔ دور دراز علاقوں کے راستے بند ہونے سے امدادی کارروائیاں شروع نہ ہو سکیں، درجنوں افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ ریسکیو 1122 PDMA، ضلعی انتظامیہ اور مقامی رضاکار امدادی کاموں میں شریک۔ بیشتر علاقوں سے سیاحوں اور مقامی افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ رتی گلی میں پھنسے 700 سے زائد سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ مندہ میں ریلی میں پھنسے 15 افراد اور سوات میں درجنوں سیاحوں کو ریسکیو کیا گیا۔ ادھر وادی کاغان میں جرید کے مقام پر دریائے کنہار میں شدید طغیانی، دریائے سوات اور پنجگوڑہ میں اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح تیزی سے بڑھنے لگی، شدید بارشوں کا سلسلہ 21 اگست تک جاری رہنے کا امکان۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا میں سیلابی صورتحال اور جانی نقصان پر اظہار افسوس، متعلقہ اداروں کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف چیئرمین NDMA سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے صورتحال پر بریفنگ دی، وزیر اعظم کی ریسکیو آپریشن تیز کرنے اور زخمیوں کو فوری مکمل طبی امداد کی ہدایت۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے وزیر اعظم نے NDMA کو فوری KP، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کی ہر ممکن امداد کی ہدایت کی ہے، جانیں بچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ ادھر گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے یہ سیاست کا وقت نہیں، سب سے ضروری کام لوگوں کی جانیں بچانا ہے، ہمیں اس وقت ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، ریسکیو آپریشن میں کوشش ہے کوئی ایک جان بھی نہ جائے۔
گلگت بلتستان میں بھی سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائڈنگ کی تباہ کاریاں، راستے میں آنے والی ہر شے تہس نہس کر دی۔ سینکڑوں گھر سیلاب کی نظر، سڑکیں اور پل بہہ گئے۔ غیزر میں خاتون اور بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق۔ دیامر کے علاقے بونر میں 6 افراد بہہ گئے، 4 لاشیں برآمد، 2 تاحال لاپتہ۔ گلگت، اسکردو، استور، ہنزا، نگر اور غیزر کی تمام سڑکیں بند۔ شاہراہ قراقرم اور شاہراہ بابو سر مختلف مقامات پر بند۔ سیلاب سے نلتر کے تینوں پاور ہاؤس بھی بند۔ موبائل سروس اور راستوں کی بندش کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات۔ ترجمان جی بی حکومت کا کہنا ہے کہ غیزر، خلتی، یاسین تھوئی میں سیلاب نے شدید تباہی مچائی۔ فصلیں، مکانات، سکول اور زرعی اراضی سیلاب کی نظر۔ ستپارہ واٹر چینل بھی پانی میں بہہ گیا۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ صوبائی حکومت نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ آزاد کشمیر میں بادل پھٹنے سے صورتحال سنگین، ندی نالے بپھر گئے۔ دریائے پونچھ میں پانی کی سطح انتہائی بلند۔ کوٹلی میں دکھاڑی پارک اور تھلیر کالونی کے متعدد گھروں میں پانی داخل۔ وادی نیلم کے نالہ جاگرہ میں طغیانی سے رابطہ پل بہہ گیا۔ سماہنی میں نالہ بھمبر میں گاڑی بہہ گئی۔ رتی گلی میں پھنسے 50 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ 500 کے قریب سیاح تاحال بیس کیمپ میں پھنسے ہیں۔ مظفر آباد انتظامیہ نے دریائے نیلم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر فلڈ وارننگ جاری کر دی۔ شہریوں کو دریا کے کنارے سے دور رہنے کی ہدایت۔ شدید موسمی حالات پر آزاد کشمیر کے سکول آج اور کل بند رہیں گے۔ ادھر وزیر اعظم آزاد کشمیر کی زیر صدارت اجلاس، بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے بارشوں کی صورتحال تباہ کن ہے۔ ضلع بنیر میں گاؤں کے گاؤں تباہ ہو چکے، پورا ملاکنڈ ڈویژن متاثر ہوا۔ سوات اور بنیر میں صوبائی حکومت کے ساتھ وفاق کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ مشکل وقت میں عوام کا ساتھ دینا ہے۔ سڑکیں اور انفراسٹرکچر تباہ ہونے سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور دیگر علاقوں میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور تعزیت۔ کہا قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ قومی حکمت عملی وقت کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی، گریٹر اسرائیل کے نظریے میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ نیتن یاہو کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کے تصور سے متعلق تاریخی اور روحانی مشن پر ہوں۔ گریٹر اسرائیل کے تصور میں فلسطینی علاقوں کے علاوہ اردن اور مصر کے بھی کچھ حصے شامل ہوں گے۔ ادھر اسرائیل نے فلسطینی ریاست کے خیال کو مکمل دفن کرنے کے لیے نئے منصوبے کی منظوری بھی دے دی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے راتوں رات مشرقی یروشلم کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کی منظوری دی۔ مغربی کنارے اور یروشلم کے درمیان 3000 سے زائد گھر اسرائیلی آباد کاروں کے لیے تعمیر کیے جائیں گے۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے نیا منصوبہ اسرائیلی جرائم میں نیا اضافہ قرار دیا۔ ملک بھر میں چہلم شہدائے کربلا پر شہر شہر جلوس۔ لاہور میں الف حویلی سے نکلنے والا چہلم امام حسین علیہ السلام کا جلوس روایتی راستوں سے ہو کر کربلا گام شاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ راولپنڈی میں عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد چہلم کا جلوس روایتی راستوں سے گزرا۔ کراچی کا نشتر پارک سے برآمد مرکزی جلوس بھی اختتام پذیر۔ کوئٹہ میں شہدائے کربلا کا مرکزی ماتمی جلوس علمدار روڈ سے برآمد ہوا۔ موبائل فون سروس معطل رہی۔ چونیا، اوسطا محمد دادو، جیکب آباد سمیت چھوٹے شہروں میں بھی چہلم کے جلوس نکالے گئے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 982ویں سالانہ عرس کا آج تیسرا اور آخری روز اندرون اور بیرون ملک سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ داتا دربار جامع مسجد میں نماز جمعہ میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ زائرین میں لنگر کی وسیع پیمانے پر تقسیم، محفل سما میں شرکاء پر وجد طاری ہو گیا۔